کل بڑا زبردست دن تھا. سندھ کابینہ نے فیصلہ کیا ہے کہ سندھ میں بھی اب کمپیوٹرائزڈ وہیکل نمبر پلیٹس جاری کی جائیں گی. اس کی اہمیت اس انداز سے لگائی ہے کہ یہ کام بلوچستان میں سن 2001 میں ہو گیا تھا. جی ہاں، آپ سے 19 سال قبل. پنجاب میں 2007 سے یہ عمل جاری ہے. اس کے علاوہ پنجاب میں تو سیکیورٹی فیچرز والی نمبر پلیٹ جو کہ کیمرہ ریڈیبل ہوتی ہیں، جو چپ کے ساتھ اجرا کیا جاتا ہے، جن کا وہ بھی پچھلے 8 سال سے جاری ہیں. پنجاب میں یہ پچھلے 8 سال سے کیمرہ ریڈیبل اور یہ جو ہائیلی یعنی کہ جو دنیا کی بیسٹ ہو سکتی ہیں نمبر پلیٹس اس لحاظ سے ہے، اور وہ جاری ہو چکی ہے. اسلام آباد میں پچھلے سال سے اسمارٹ نمبر پلیٹ جاری ہو رہی ہیں، لیکن سندھ میں وہ شہر کراچی میں، سندھ میں، جہاں پر کہ جو کہ سب سے زیادہ ریونیو یعنی کہ 95% سندھ کے ریونیو میں دیتا ہے، پنجاب سینٹر کے لیے 60% ریونیو دیتا ہے. یہاں پہ نمبر پلیٹس نام کی سمجھیے کوئی چیز نہیں ہے. ٹین کی پٹیاں دے دی جاتی ہیں، وہ بھی آدھے لوگوں کو اب تک نہیں ملی ہے. 16 لاکھ میں سے آدھے لوگوں کے پاس وہ بھی نہیں ہے. لوگ اپنے ہاتھ سے نمبر پلیٹ بناتے ہیں اور لگا لیتے ہیں، اور حکومت سندھ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی. آپ اندازہ لگائیے کہ وہ کام جو بلوچستان میں 19 سال پہلے ہو گیا تھا، اب بات کی گئی ہے. صرف اس کا فیصلہ کیا ہے کل سندھ کابینہ نے کہ ایسا ہونا چاہیے. اس کا پس منظر آپ کو بتاتے ہیں. صوبائی وزیر مکیش کمار چاولہ کی زیر نگرانی 12 سال سے محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کی نااہلی کی وجہ سے کراچی میں فینسی، جعلی، AFR اور پراسرار نمبر پلیٹس والی گاڑیاں دھڑلے سے سڑکوں پر بھاگتی دوڑتی نظر آتی ہیں، یا پھر نئی نویلی گاڑیوں کے مقدر میں بھی 3 کی پتریوں والی نمبر پلیٹ ہے. ایپیکس کمیٹی کی سفارش پر 2014 میں سیکیورٹی فیچر نمبر پلیٹس متعارف کرانے کے لیے ٹینڈرز طلب کیے گئے تھے، لیکن آج تک یہ کام نہیں ہو سکا تھا. اب نئی نمبر پلیٹ سے گاڑیوں کی ٹریکنگ اور ڈیٹا حاصل کرنا آسان ہوگا. ان میں RIFD یعنی ٹریکنگ چپ موجود ہوں گی. نمبر پلیٹس کے 5 سیکیورٹی فیچرز میں لیزر سیریل نمبر اور مونوگرام شامل ہوگا، جس کی مدد سے یہ نمبر پلیٹس کیمرہ ریڈیبل ہوں گی. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بہترین سرویلنس سسٹم اور مخصوص کیمروں سے ہی یہ ڈیٹا حاصل کیا جا سکے گا. ایپیکس کمیٹی کراچی سیف سٹی پروگرام کے قیام پر زیادہ زور دیتی رہی ہے. سپریم کورٹ بھی 4 سال پہلے شہر کے اندر فوری طور پر 10,000 کیمرے لگانے کا حکم دے چکی ہے، لیکن آج تک کراچی سیف سٹی منصوبے پر کوئی عملی کام نہیں ہو سکا ہے. نتیجتاً 10,000 کیمروں کی تنصیب کا تخمینہ 10 ارب روپے سے بڑھ کر 22 ارب روپے تک پہنچ چکا ہے، لیکن منصوبہ تاحال منظوری کے مرحلے میں داخل نہیں ہو سکا. جو صوبائی حکومت اپنی گاڑیوں میں، اپنے ہاں صوبے میں وہیکلز کو نمبر پلیٹ جاری نہ کر سکے، وہ کیا سیف سٹی بناتا، وہ کیا سرویلنس کیمراز لگاتا. تو دنیا میں تو کیا، پاکستان میں بھی بڑے بڑے شہروں میں تمام صورتحال موجود ہے. ایون کوئٹہ بلوچستان کے اندر موجود ہے. تو وہ سپریم کورٹ کا آرڈر، ایپیکس کمیٹی کے فیصلے کہ سندھ میں، کراچی میں کیمرے لگائے جائیں، سرویلنس کیمرے لگائے جائیں، اس پہ عمل درآمد تو بہت دور کی بات ہے. سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ اس کے باوجود یہ کب نمبر پلیٹ سے بننی شروع ہو جائیں گی، کب اجرا شروع ہو جائے گا، اس کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے. ابھی بھی صرف یہ باتیں ہوئی ہیں. ابھی بھی دور دور تک اس کا کوئی وجود نہیں ہے کہ کب بنے، کس قسم کی بنے. کابینہ نے اس کے لیے کمیٹیاں بنا دی ہیں. نمبر پلیٹس کے حوالے سے کچھ کنفیوژن تھی کہ سندھ کابینہ کے سامنے جو نیا سٹائل ہے، نیا ڈیزائن ہے نمبر پلیٹس کا، اس کو پیش کیا گیا. اس پیٹرن کی، اس ڈیزائن کی منظوری دی گئی ہے، لیکن اس کے کیا کیا فیچرز ہوں گے، RFID ہوگا، ٹریکر سسٹم اس میں لگے گا، کس میں لگے گا، اس بات کی منظوری کے لیے، اس کے پروپوزل کے لیے معاملہ ایک 3 رکنی کمیٹی کو ریفر کیا گیا ہے. وہ کمیٹی فیصلہ کرے گی کہ کس طریقے سے وہ موڈیلٹیز طے کی جائیں گی. دیکھیں، اس میں ایک مکمل طور پر میکنائز اور جو ایڈوانس طریقے کا اس میں سسٹم جو ہے وہ موجود ہے، لیکن ابھی اس کی کوئی اپروول آج نہیں ہوا. اس کے لیے مزید ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے کہ اس کے بعد اس کو اپروو کیا جائے گا. لیکن ایک اور بھی میں آپ کو عرض کروں، میں بھی اس کے لیے مکمل طور پر بریفنگ نہیں ہوئی. ایکسائز منسٹر صاحب سے کہیں گے کہ پراپر طریقے سے آپ کو بریف کریں تاکہ آپ کو اس نمبر پلیٹ کی افادیت کا علم ہو. اس موضوع میں مزید بات کرتے ہیں. ہمارے نمائندے خصوصی اختیار کھوکر ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو کھوکر صاحب، پھر ہوا کیا کابینہ میں؟ یہ جب آگے سب کمیٹیاں بننی ہیں، یہ سارا کچھ ہونا ہے، 12 سال سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، یہ جب 12ویں سال میں اب جو ہے یہ کمیٹیز کے پاس گیا معاملہ کہ یہ کس طرح کی نمبر پلیٹس ہوں گی، تو پھر فیصلہ کیا ہوا کابینہ میں؟ ہاں جی خان صاحب، کابینہ میں تو اصولی طور پر یہ فیصلہ ہوا
کہ یہ نمبر پلیٹ جو ہے وزارت دفاع کا ادارہ ہے NRTC اس سے خریدی جائے گی اور اس کے لیے کوئی ٹینڈر نہیں ہوگا. یہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ہوگا کیونکہ قومی ادارہ ہے. پنجاب اور اسلام آباد میں بھی اسی ادارے سے نمبر پلیٹس خریدی جا رہی. لیکن یہ بہت دلچسپ بات ہے کہ یہ طے نہیں ہوا کہ ان نمبر پلیٹس کا ریٹس کیا ہوگا, اس کا ٹھیکہ کمپنی کو کب دیا جائے گا اور یہ نمبر پلیٹس لوگوں کو کب ملیں گی. اس لیے معاملہ جو ہے نا دوبارہ جو فائنانس کی اسٹینڈنگ کمیٹی ہے, کیبنٹ کمیٹی ہے, اس کے حوالے کیا گیا ہے کہ وہ اس کا ریٹ طے کرے گی کہ اس نمبر پلیٹ میں کتنے فیچرز ہوں گے اور اس کا ریٹ کیا ہوگا. اب وہ کمیٹی کب بیٹھتی ہے, کب وہ فیصلہ کرتی ہے, اس کے بعد معاہدہ ہوگا. اور اس سے پہلے ہمارے یہ مطلب انفارمیشن ہے کیونکہ یہ معاملہ ایک قومی ادارہ ہے NRTC, تو سندھ حکومت کے جس قسم کے معاملات ہوتے ہیں تو اس ادارے سے کرنا ان کے لیے مشکل ہوگا. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی کورٹ میں چلا جائے اور اس معاملے کو مطلب چیلنج کرے اور یہ معاملہ پھر رک جائے. ہم امید اچھی کرتے ہیں کہ اللہ کا کام ہو جائے, لیکن کبھی وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ یا بلاول بھٹو وغیرہ نے کبھی پوچھا ہے کہ یار یہ اس صوبے کے اندر نمبر پلیٹ تک آپ نہیں دے پائے 12 سال کے اندر, یعنی کہ ٹین کی چادروں کی نمبر پلیٹ دی جاتی ہے. یہ پتہ نہیں دنیا میں شاید ایسا کہیں نہیں ہو. بلوچستان میں پراپر کمپیوٹرائز نمبر پلیٹیں ہیں, 20 سال سے چل رہی ہیں. یہ پنجاب میں 8 سال سے کیمرہ ریڈیبل ہائی ٹیک نمبر پلیٹس چل رہی ہیں. تو کبھی کسی کو یہاں افسوس یا احتجاج یا کبھی غصہ نہیں آیا بلاول بھٹو کو یا مراد علی شاہ کو کہ یار یہ اس صوبے میں ہم نے کیا کیا ہے؟ خان صاحب کسی نے نہیں پوچھا. اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس کا جو ٹھیکہ جو حکومت سندھ نے ایکسائز ڈپارٹمنٹ نے 2014-15 میں دیا تھا, ٹینڈر طلب کیے تھے, وہ ایک ایسی کمپنی کو دیا جا رہا تھا جس سے محکمہ پولیس نے وہ کیمرے جو غلام حیدر جمالی صاحب تھے اس نے کیمرے خریدے تھے, بعد میں 2.5 ارب روپے کے وہ فیل ہو گئے. اسی کمپنی کو غیر قانونی نمبر پلیٹس کا ٹھیکہ دیا جا رہا تھا. 40 کروڑ روپے کا ٹھیکہ تھا, لیکن اس میں ٹینڈر کے بعد اسپیسیفکیشن چینج کر کے نئی چیزیں شامل کر کے اس کو 70 کروڑ روپے لے جایا گیا. اور پھر اس پر جو ہے نا مقامی جو دیگر تھے مطلب بیڈر انہوں نے اعتراض کیا. وہ معاملہ کو, یہ معاملہ صرف اس لیے نہیں ہو سکا کہ ان کا کھانچہ نہیں ہو سکا. 2017 میں دوبارہ ٹینڈر ہوا, اس میں بھی اسی طرح ہوا کہ وہ اسپیسیفکیشن رکھی گئی جس پر مقامی جو بیڈرز ہیں انہوں نے اعتراض کیا, جو مینوفیکچرر ہیں کہ بھائی یہ آپ امپورٹڈ نمبر پلیٹ منگا رہے ہیں, مہنگی غیر معیاری. اچھا کیا یہی معاملہ ہے, کیا یہی وجہ ہے کہ کراچی دنیا کا واحد شہر ہے اس سائز کا کہ جہاں پہ خیر بسیں نہیں ہیں, سرکاری بسیں نہیں ہیں, وہاں کوئی سرویلنس کیمراز بھی نہیں ہے, سیکیورٹی کیمراز بھی نہیں ہیں, سپریم کورٹ کے آرڈرز, ایپیکس کمیٹی کے درجنوں فیصلے, اس کے باوجود کوئی کیمرے نہیں لگ سکے. یہی وجہ ہے کہ من پسند کمپنی کو ٹھیکہ دینا ہے اور پھر اس کو نچوڑنا ہے, اس وجہ سے اس شہر میں کوئی کیمراز بھی نہیں لگ سکے. بالکل خان صاحب یہی مسئلہ ہے. آپ دیکھیں یہ سیف سٹی پروجیکٹ جو ہے یہ معاملہ 2015 سے چل رہا ہے. یہ پہلے جس کمپنی کو ٹھیکہ دیا گیا اس کی کنسلٹنسی کا, اس پہ نیب نے اعتراض کیا کہ وہ ٹھیکہ ہی غلط دیا گیا تھا. پھر بعد میں اسی کمپنی کو ہوم ڈپارٹمنٹ نے 10,000 کیمرے کا ٹھیکہ دیا. اس پر بھی جو ٹیکنیکل کمیٹی تھی, ایڈیشنل IT ٹیکنیکل تھے سلطان خواجہ صاحب, انہوں نے اعتراض کیا تھا کہ ان کی اسپیسیفکیشن غلط ہے اور یہ مہنگے کیمرے دیے جا رہے ہیں. پھر لیکن ابھی تک جو ہے نا وہ معاملہ طے نہیں ہوا اور ان کی PC1 انہوں نے تیار کر دی ہے کمپنی نے, کنسلٹنٹ کمپنی نے. وہ 10 ارب سے 22 ارب روپے لے گئے, لیکن محکمہ جو داخلہ ہے وہ ابھی تک محکمہ منصوبہ بندی کو نہیں بیچ سکا اور محکمہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کو نہیں بیچ سکا, صرف اس لیے کہ وہ یہ ڈرتا ہے کہ اس معاملے میں بہت بڑا پرابلم ہے, کھانچہ ہے. وہ نہیں چاہتا کہ یہ معاملے میں وہ خود پھنس جائے, اور اس کے لیے سیف سٹی اتھارٹی بنی ہے. اس کا بل بہت شکریہ, 8 مئی سے. بہت شکریہ. سب سمجھ گئے. بہت شکریہ. کمرشل بریک, اس کے بعد